وسلامه على عليها وبعد. قال الحميد في كتابه المتين وهو سر الغائبين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا بيت وزع للناس ببركة. قال صادقا صدقا صدق الله المولى العلي العظيم. درود پاک جشن پاک رجب معجب کی منتقل صحابیوں میں نام ہے وجہ تخلیق کائنات امیر المومنین کی آمد کے جشن ہے. اسی نسبت سے زمانے کے امام کی برگاہ میں حلقے تہنیت و تبلیغ ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے درود کریے اور محمد صدات اسلام کی اس محنت کاوش زحمت کے درود کریے اور محمد جو احباب جو حاجات لے کر جشن پاک محفل میں تشریف لائے ہیں ہر حاجت کی برابری کے لیے درود کریے اور محمد ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام و نقی طرح کی بن کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود کریے اور محمد. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا ہمارے میں بیٹھنے کو ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے ہم سب کی معلومین کے لیے بانیان صف حاضر کے لیے بانیان صف حاضر کی معلومین کے لیے جشن پاک کے انعقاد کرنے والے انتظام کرنے والے منتظمین کے لیے خدا تو شے آخرت قرار فرمائے. خالق مطلق ہم سب کے معلومین کو دعائے معصومین عطا فرمائے. بالخصوص صلاۃ و سلام کے تمام اعزاء جو جہان فانی چھوڑ گئے خدا سب کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے. جن کا دنیا میں کوئی فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں خدا ہم سب کی مغفرت فرمائے. خالق مطلق عنان ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. رب ذوالجلال زمانے کے امام کے زبان میں تعجیل قرار فرمائے. ہم سب کی طرف سے خدا ایام مسرت ایام سعید کی مبارکباد حضرت کے محضر میں ابلاغ و ارسال فرمائے. ان کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کی دعائیں خدا ہم سب کے حق میں قبول و مقبول فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے دعا قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کے طریقے ظہور الزمان کے لیے درود پاک اور گفتگو نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کافی سارے عوام پڑھنے والے موجود ہیں. چند لحظے سرنامہ کلام میں جو ہے مدینہ تلاوت کی خدا فرما رہا ہے اول بیت وضع للناس ببرکہ. میں اللہ نے میں رب ذوالجلال نے میں مالک کل مختار نے میں خالق عظیم نے میں رب ذوالجلال نے زمین پہ اپنا جو پہلا گھر بنایا وہ مکہ کی سرزمین میں ہے. وہ گھر اللہ نے خانہ کعبہ جو مکہ کی زمین میں قرار دیا. سب سے پہلے خدا نے مکہ میں بنایا. حضرت نوح کے سلام میں خدا نے آسمان کی بلندیوں پہ بلند فرمایا. پھر خدا نے چاہا کہ اس کا یہ گھر سجدے کے قابل ہو جائے تو اس نے اہتمام ایسا کیا کہ پہلے ان ہستیوں کو بھیجا جو اس لائق تھیں کہ ان کی رحل میں نور عصمت سما سکے. خدا کی درجہ آپ کی زبان میں تاثیر دے. خدا آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ کے خدا ہر حاجت کو پورا فرمائے. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. سردی بھی ہے, خطباء بھی ہیں, ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ انشاءاللہ ان کی گفتگو سے معزوز ہوں گے. میں تو ان کی علمی نکات سادہ سادہ اور بوڑھا بندہ کیا خطاب کر سکتا ہے. مہربانی ندیم بھائی
خدا کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ نے جناب ابو طالب کو، اور یاد رکھیے گا ابو طالب معمولی ہستی نہیں، اللہ نے جناب ابو طالب کو 2 شرف ایسے عطا کیے ہیں کہ جو شرف اللہ نے نہ کسی نبی کو عطا کیے، نہ کسی رسول کو عطا کیے، نہ کسی ولی کو عطا کیے. اللہ نے آدم سے لے کر سرکار مہدی تک کسی حجت کو وہ شرف نہیں دیا جو اللہ نے جناب ابو طالب کو عطا کیا. ان کے بیٹے کو اللہ نے آمد کی منزل دی تو اپنا گھر کعبہ دیا. یہ ایک شرط ہے. اور دوسرا شرط یہ ہے کہ واحد ابو طالب ہے جس کی بہو بتول ہے. دعیب بن شتاب روایت کرتا ہے کہ مجھے 190 سال اللہ کی عبادت کا شرف غار میں ملا. کتنی؟ 190 سال. امہات المعصومین سید محمد شیرازی نے کتاب لکھی، اس میں جناب بنت اسد کے فضائل میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا. بہار انوار کا حوالہ دے. 190 سال مسلسل عبادت کی. اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا. کوئی حاجت ہے تو طلب کر. کہنے لگا کوئی حاجت نہیں، تمنا یہ ہے کہ اس زمانے کے ولی خدا کی زیارت ہو جائے. اس زمانے کے ولی خدا کی زیارت ہو جائے. مان کیا مانتا ہے؟ کہ 190 سالہ عبادت کا عرض یہ مانتا ہوں کہ اس زمانے کے ولی خدا کی زیارت ہو جائے. فرشتے خدا نے کہا، اللہ فرما رہا ہے کل صبح طلوع سحر کے بعد دائیں جانب غار کی جو بھی شخص آتا دکھائی دے وہی ولی خدا ہوگا. سوچو کریے گا، یہ تو علم کہتا ہے کہ میں منتظر ہو گیا. رات بھی اتنی مشکل ہو گئی، رات اتنی طویل ہو گئی کہ کٹنے کا نام نہیں لے رہا. ادھر ستارہ سحر طلوع کرتا ہے. میں اپنی نگاہوں کو دائیں سرحد پہ چمٹا کے بیٹھ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا چہرہ ہے کہ جس کے چہرے سے نکلنے والے نور سے در و بام روشن ہو رہے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں نورانی ہو رہی ہے. کہتا میں آگے بڑھا. میں نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ کا منتظر تھا. آنے والا میرے گھر میں آیا. میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا. مہمان بنتے ہی انہوں نے فرمایا، اے توعد، کیا تجھے مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں، حاجت یہ ہے کہ مجھے ایک انار چاہیے، مجھے ایک انار چاہیے. کہتا ہے کہ ولی خدا نے غار سے ہاتھ کو باہر کیا. لحظے میں ہاتھ اندر آیا، اس کے اوپر انار موجود تھا اور آنے والے نے کہا، لے یہ انار میں نے تجھے جنت سے منگوا کے دیا. میں نے تجھے جنت سے منگوا کے دیا ہے. کہا تو اپنا تعارف کرا. کہا انا عمران ابن عبد المطلب مقالید الکعبہ، کہ میں حضرت ابو طالب ہوں جو قریب بردار کعبہ. جو قریب بردار کعبہ. اور توجہ کریے گا، روایت کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹے 3 بیٹیاں، یعنی مولا علی سے حضرت ابو طالب کی 6 بڑے اولادیں ہیں. 3 بیٹے بڑے ہیں، 3 بیٹیاں بڑی ہیں. لیکن جب جناب آمنہ، معاف کیجیے، جناب فاطمہ بنت اسد
امینہ نور ولایت قرار پائیں. روایت کہتی ہے پورے تہامہ میں زلزلہ تھا. آپ نے غور ہی نہیں کیا, صرف اکبر قریشی صاحب کی واہ کی آواز آئی. جو ہی جناب حضرت بنت اسد امینہ نور ولایت قرار پائیں, پورے تہامہ میں زلزلہ وبا ہوا. یعنی علی وہ ہے کہ جس کے نور کے آنے سے زمین اپنا استقرار قائم نہ رکھ سکی, تو اس نور کے ظہور پہ کعبہ کی دیوار کہاں ٹھہر سکتی تھی. بہار علماء کی روایت ارسدہ رہا ہوں تو کریے گا. علامہ ملک سیر الرحمن نے نقل کی ہے روایت کو, کہا زمین میں زلزلہ تھا, جو ہی زمین میں ہلچل ہوئی ابو طالب نے اپنا دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور فرمایا یا سیدی, ایک ہاتھ آسمان کی جانب اٹھایا اور مشت شہادت کو بلند کر کے کہا یا سیدی و یا مولایا بالمحمدیت المحمودیہ, اے پروردگار تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ, بالعلویت العالیہ تو عالی ہے, تجھے علی کا واسطہ, بالزہراء بالبیضاء تجھے نور زہرا کا واسطہ, فترحمنا علی الارض زمین پہ رحم کر, اس کو اس قابل بنا کہ نور ولایت کے بوجھ کو اٹھا سکے. نور ولایت کے بوجھ نور ولایت کے بوجھ کو زمین اٹھا سکے. اور روایت کہتی ہے, خود حضرت عباس ابن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی ہاشم اور قبیلہ بنی عبد الدار کے ساتھ حرم کعبہ میں موجود تھا. عصر کا وقت تھا کہ نگاہ بنت اسد خانہ ابو طالب سے تشریف فرما ہوتی ہے. حرم کعبہ میں آ کے کعبہ کا طواف فرماتی ہے. کعبہ کا طواف فرما کر توجہ فرمائیے گا, غلاف کعبہ کو تھامتی ہے اور دعا کرتی ہے, پروردگارا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں, تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں, جو بھی تیری طرف سے نازل ہوا ہے اس پہ ایمان رکھتی ہوں. پروردگار میرے لیے مشکل کو آسان فرما دے. روایت کہتی ہے دیوار پھٹی, بنت اسد دیوار کے اندر داخل ہوئی, دیوار اپنی منزل پہ جڑ گئی اور پوری دنیا, توجہ کریے گا, پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ جب بنت اسد اندر گئی دیوار جڑ گئی. اور روایت کہتی ہے 3 دن تک بنت اسد خانہ خدا میں مہمان خدا رہی, مہمان خدا رہی, 3 دن تک خانہ خدا میں مہمان خدا رہی. اور یاد رکھیے گا اللہ نے ابو طالب کو جو 3 بیٹے دیے ہیں نا اور 3 بیٹیاں دی ہیں, 3 بیٹوں کے درمیان ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے, 10 سال کا فاصلہ ہے. یعنی حضرت علی سے جعفر طیار 10 سال بڑے ہیں, جعفر طیار سے جناب عقیل 10 سال بڑے ہیں, عقیل سے طالب 10 سال بڑے ہیں. اور وہ جو رکھیے گا حضرت ام ہانی حضرت طالب سے 5 سال چھوٹی ہے. کتنے سال؟ 5 سال چھوٹی ہے. اور جناب عقیل سے امام کی بہن جناب جمانہ 5 سال چھوٹی ہے. اور ام طالب جناب جعفر سے 5 سال چھوٹی ہے. یعنی جب علی دنیا میں آئے ہیں تو جناب ام طالب 5 سال کی ہے, جناب جعفر 10 سال کے ہیں, جناب جعفر 10 سال کے, جناب جمانہ 15 سال کی ہے, عقیل 20 سال کے ہے, ام ہانی 25 سال کی ہے, طالب 30 سال کے ہے. یہ 3 دن بنت اسد خانہ خدا میں مہمان رہی ہے. روایت بتاتی ہے کہ بنی حضرت ابو طالب سے کوئی بھی حرم کعبہ کی طرف نہیں آیا, نہ 5 سال کی بیٹی آئی, نہ 10 سال کا بیٹا آیا, نہ 15 سال کی بیٹی آئی, نہ 20 سال کا بیٹا آیا, نہ 25 سال کی بیٹی آئی, نہ 30 سال کا بیٹا آیا. اور یاد رکھیے
علی تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کو مختص کیا، میں اپنے علم کے لیے تجھے مختص کرتا، میں اپنے علم کے لیے تجھے مختص کرتا. توجہ کریے گا. ہمارے بلند صلوات. میں پہلی بات عرض کر دوں، میرے نوجوان بچے بھی موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت بڑے نعت خوان ٹی وی چینلز پہ بڑا اچھا کلام پڑھنے والے سعدی صاحب موجود ہیں، مصر میں موجود ہیں، جو تشریف لائے. ہماری پنجاب کی سب سے بڑی جامع مسجد شیعہ جامع مسجد پشاور کے صدر جناب شاہد قادری صاحب موجود ہیں، اور کامیابی عطا فرمائے شاعر اہل بیت موجود ہیں، 2 شاعر شعراء موجود ہیں، اکبر قریشی صاحب بھی شاعر ہیں، ہمارے نجفی صاحب بھی شاعر ہیں، قبلہ مظہر مجدی صاحب بہت بڑے خطیب ہوئی دنیا میں خدمت کرنے والے بڑی بڑی شخصیات ہیں. میں ایک بات پاس کرنا چاہتا ہوں، میرے بچوں سن ذاکر علی شاہ صاحب موجود ہیں. اللہ کے رسول نے جو ہی کہا نا، خصصتنی من نظرک خصصتک بعلم، تو نے اپنی پہلی نظر کی، دیکھیے گا میری طرف، میری آواز آئے گی اپنے آپ کو، میری آواز آپ بتائیے. تو نے پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کا انتخاب کیا، میں اپنے علم کے لیے تجھے مختص کرتا ہوں. یہ کہتے علی کے لب کھلے. رسول نے یہ فرمایا، پہلے آقا بولا، اب مولا بول رہا. پہلے آقا بولے، اب مولا بولنے لگا. رسول کے یہ کہتے ہی علی نے کہا، یا رسول اللہ لو شئت قد اقرأ القرآن اب التوریت اب الانجیل اب الزبور لعلمک اب القرآن. اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. خدا قسم سنیے گا، جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، روایات اٹھا کے دیکھیے گا، زبان چوسنے سے پہلے علی نے قرآن ہی سنایا. علامہ ہندی کی باب ہادی اشر سے لے کر سید محمد مظفر کی عقائد امامیہ تک ہر کتاب میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ امام دنیا میں آ کے علم نہیں لیتا.
جلتے ہیں. اس لیے میں اپنی زبان کے لفظیں کہوں گا نہیں, نتیجہ روایت سے نہیں لوں گا, آیت سے لوں گا. توجہ کریے گا, نتیجہ آیت سے. مگر سہارا کی طرف مشری صاحب روایت کا لینے کا مشہور روایت میرے اہل سنت بھائی موجود ہیں, آصف الحدیثہ موجود ہیں. توجہ کریے گا, اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں. اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب حدیث کی جس کو ہمارے بھائی صحیح بخاری کہتے ہیں, صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. اہل سنت کی کوئی کتاب نہیں حدیث کی جس میں یہ روایت موجود نہ ہو کہ رسول نے فرمایا علی تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ, بولو شیعہ سنیو, موسیٰ کے ساتھ ہارون کی. یعنی علی ہر منزل میں ہارون ہے. توجہ کریے گا, ہارون کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ یہ میرے رسول نے فرمایا. آپ چونکہ کلام رسول ہے نا, اس کی حکمتوں میں جائیے گا. بات لمبی نہ ہو, سے میں تاہم اس ہر بات سنیے گا, حکمتوں میں جائیے گا. ہر منزل دیکھیے, اللہ نے موسیٰ کو اولاد نہیں دی, موسیٰ کو بیٹی دی, ہارون کو بیٹے دیے. موسیٰ کو بیٹی دی ہے, ہارون علیہ السلام. صلوات علیہ محمد. آئیے بسم اللہ ذکی شاہ جی, عرفان شاہ جی, ہماری امام ملی کی شان جان آن روح حسین باقی سنگر کے سردار تشریف لائے. بسم اللہ. یہی تھے جناب ہارون اور جناب ہارون, جناب موسیٰ. سنیے گا, اب سپیکر سے بالکل کیونکہ ابھی بیٹری بالکل ختم ہونے والی. سنیے گا, جو نسبت رسول اللہ کی, سنیے گا بھائی, چھوڑو ممبر, پریشان نہ ہو, بچوں کو بھی سنیں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہارون علیہ السلام کی موسیٰ سے, ہارون کو اللہ نے بیٹے دیے شبر اور شبیر, علی کو بیٹے دیے حسن اور حسین. قبلہ علامہ نظر مشتی صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھئے گا. شبر اور شبیر عبرانی لفظ ہے, عربی میں اس کا ترجمہ ہو تو حسن و حسین بنتے. شبر اور شبیر موسیٰ کے بیٹے کہلائے, حسن و حسین محمد کے بیٹے کہلائے. اور اگلا جملہ سمجھ سکو تو سمجھ رہے, موسیٰ کی زوجہ نے جناب ہارون سے جنگ کی تھی. توجہ کریے گا, زوجہ جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے جنگ کی تھی. جنگ کی تھی. کتنا اللہ نے تناسب کو, نسبتوں کو جوڑا ہے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا, وہی مثال ہے جو ہارون کی موسیٰ سے, تیری علی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. توجہ کریے گا, خدا قسم سنیے گا, جہاں اللہ نے یہ ساری نسبتیں جوڑی ہے نا, وہاں یہ بھی نسبت جوڑی ہے کہ موسیٰ, قرآن میں خدا نے موسیٰ کے کلام کو آیت بنا کے بھیج دیا, مگر کہانی سنانے کے لیے نہیں تھی, ہماری ہدایت کے لیے تھی. کیا سننا, مقام موسیٰ ہارون سے بلند ہے. موسیٰ ولی بھی ہے, نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, اور العزم بھی ہے. مقام موسیٰ ہارون سے بلند ہے, مگر ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ خود کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. پروردگار میری زبان میں گرا ہے, میرے ساتھ ہارون کو بھیج. اب افصح منی, پروردگار وہ مجھ سے فصیح کلام کرتا ہے. کلام محمد کلام خدا ہے, مگر جتنا بھی بلند کلام ہے. توجہ کریے گا, خدا کی قسم, علی فرما رہے تھے اگر میں توریت پڑھوں صحب توریت بھات دے, میں انجیل پڑھوں صحب انجیل داد دے, میں زبور پڑھوں صحب زبور داد دے. اور سننا, خدا کی قسم سننا, دلیل ایک اور دیتا تھا, وہ دلیل دیتے ہوئے گھر میں آتا. دوسری دلیل تو ذہنوں کو تمام کرو, اللہ نے مصطفیٰ کو بلند کیا, مصطفیٰ کو بلند کیا. پہلے آسمان کو عبور کروایا, دوسرا چوتھا ساتواں عرش اولا. ایک منزل ایسی آئی جہاں فقط خدا کی آواز تھی, محمد کا وجود تھا.
मुलाकात की मंजिल आई, हिजाब कुदरत से सला आई, या हबीबी उदनु अलैया, मेरे हबीब मेरे करीब आ। मूसा भी अल्लाह की मुलाकात को गया था, अल्लाह ने मूसा से कहा था या मूसा इखरान अलैक, मूसा जूते उतार, यानी नाम से बुलाया, फिर कहा या मूसा उदनु अलैया, मूसा मेरे करीब आ। जानते हो ना कोई दूर पे सब्ज दरख्त था, जो मैं कह रहा हूँ सब्ज दरख्त था, सब्ज दरख्त से आग का शोला निकल रहा था, आग के शोले से आवाज आ रही थी, मूसा मेरे करीब आ, मैं तेरा रब बात कर रहा हूँ, मूसा मेरे करीब आ, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ। मूसा करीब आए, मूसा को बुलाया तो मूसा के नाम से बुलाया, मगर मेरे नबी का मकाम इतना है और शिरोला पे बुला के अल्लाह ने कहा ऐ मेरा मोहम्मद करीब आ, फरमाया या हबीबी उदनु अलैया, ऐ मेरे हबीब मेरे करीब आ। इधर अल्लाह की हिजाब कुदरत से सदा आई, मुस्तफा मंज़िल इरफान में बुलंद हुए, अब तो दूसरी सदा आई, कोशिश मुस्तफा से टकराई, दिल में ख्याल में आना चाहा, आवाज तो जानी पहचानी है। इस नज़ाकत को महसूस सिर्फ 2 मिनट, इस नज़ाकत को महसूस करिए, इस लताफत को, लतीफ नुक्ते को महसूस करिए, महसूस करिए, लतीफ नुक्ते को महसूस करिएगा। हर आवाज में 2 मंजिल होती है, एक होता है लहजा, एक होता है अंदाज़े तकल्लुम, और तीसरी चीज जो शामिल होती है वो हिफ्ज़ मुरातब होती है। इससे खिताब है, क्या क्या हिफ्ज़े मुरातब होता है, लहजा आवाज तो जो करिएगा, अंदाज़े खिताबत हिफ्ज़े मुरातब से आता है। छोटे से बात करनी हो और लहजा होता है, बड़े से बात करनी हो लहजा और होता है। अरे मुस्तफा की मंजिल को तोड़ना, मोहम्मद अली को सोचने वालों सुनना, मकाम मुस्तफा क्या है। हिजाब कुदरत से सदा आ रही थी या हबीबी उदनु अलैया, अब अल्लाह के रसूल ने लहजा बताया है। हिफ्ज़े मरातिब खुद समझ लेना कि किन हिफ्ज़े मरातिब में अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया। अब लहजा जो कानों से फिराया, जो गोश्त मुस्तफा से आवाज जो मोहम्मद के कानों से फिराई, दिल में ख्याल में आना चाहा, लहजा तो जाना पहचाना है, अंदाज़े तखातब तो जाना पहचाना है, हिफ्ज़े मरातिब जाने पहचाने हैं। इधर दिल में ख्याल में आना चाहा, उधर आवाज आई हिजाब कुदरत से, ना मेरा हबीब, ना मेरा हबीब, नबी में तो जो मेरे पास है, ना मेरा हबीब, ना मेरा हबीब, ये वो नहीं, वो बिस्तर पे लेटे तेरी और मेरी गुफ्तगू सुन रहा है, ये हम बोल रहे हैं। आवाज आई परवरदिगार, लहजा भी वही है, अंदाज़े तखातुब भी वही है, हिफ्ज़े मुरातब भी वही है। आवाज आई हाँ मेरा हबीब, जब तू अर्श की बुलंदियों पे बुलंद हुआ तो मैं अल्लाह ने कहा मैं उस लहजे में कलाम करूं जो तेरे दिल के ज्यादा करीब है, और तेरे दिल के करीब जो सबसे ज्यादा था वो लहजा अली था। इसलिए मैं अल्लाह लहजे अली में कलाम करता हूँ, इसीलिए अली भी जब कुरान पढ़ेगा लहजे खुदा में पढ़ेगा। इस्लाम ज़हूनियत से बसर बेकार है, तो ज़हूनियत के मद्दे मुकाबल जो सबसे कभी आवाज है वो सैयद हसन रसूलुल्लाह की है। वो अब से 1996 से बसर बेकार है, और 1996 में सैयद ने कहा था, जब यहूदियों ने बड़े बड़े प्ले बोर्ड लगाए थे ना कि मुसलमानों खैबर तुम्हारी आखिरी फतह थी, उसके बाद सैयद ने टीवी पे आके कहा था ये जिनको तुमने सुनाया है वो और थे हम और अपना तारुफ सैयद ने इन लफ्जों में कहा। तो जो ये नहीं कहा कि मैं ज़हरा का बेटा, ये नहीं कहा मैं हुसैन की औलाद से हूँ, ये नहीं कहा मैं सज्जाद की औलाद में से, जो वो इमाम सज्जाद की औलाद में से है ना, नहीं कहा तो जो कहेगा मैं रसूलुल्लाह की औलाद में से हूँ, बल्कि यही कहा अलम तालमूनी अलम हैदरा, ओ यहूदियों खैबर के भगोड़ों जानते नहीं हम हैदर कर्रार की औलाद है, और फिर ऐसा हमला किया कि यहूदियों को
بات کو متولی